إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وسارعوا إلى مغفرة من ربهم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو اس کائنات کا اکیلا بادشاہ اور پالنہار ہے. بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم اور آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت فرمائی اور ہم اور آپ کو شرک اور گمراہی کے راستے سے، بدعت کے راستے سے نکال کر کے ہم اور آپ کو ایک اللہ واحد کے راستے پر لا کر کے کھڑا کر دیا. محترم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے درمیان سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 133، 34، 35 آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہے، جس کی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہے
متقیوں کی صفات۔ یاد رکھیے کہ انسان اس دنیا میں رہ کر کے اپنے آپ کو بنا اور سنوار کر کے اچھے طریقے سے قرآن و سنت کے موافق زندگی گزار کر کے اور اللہ کے خوف کے سائے میں اپنی زندگی بسر کر کے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تمام قوانین پر عمل کرتے اور کرتے ہوئے ہم زندگی اگر بسر کرتے ہیں تو یہ متقیوں کی صفات میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے جو بات کہی ہے، اپنے تمام چیزوں کو ذکر کرنے سے پہلے ایک انسان کے اندر تڑپ اور جوش اور ہمت اور ولولہ اور ایک جگانے کا ایک جذبہ ابھارا ہے اور کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، لوگوں اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو، جلدی کرو، تاخیر نہ کرو۔ تاخیر کرو گے تو پیچھے رہ جاؤ گے۔ جلدی کرنے کا، جب بھی موقع ملے آپ اپنے رب کی مغفرت کے لیے کھڑے ہو جائیے، دوڑیے اور چل کر کے آ جائیے اللہ رب العالمین کے گھر کی طرف، اس کے بخشش کو طلب کیجیے۔ بخشش کرنا کیوں ہے اللہ رب العالمین سے؟ اس لیے کہ ہم گناہگار ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کی طرف دوڑو۔ اللہ رب العالمین نے پہلے جو کہا کہ اس جنت کی طرف دوڑو جس جنت کی چوڑائی ہی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ لمبائی کی بات نہیں کری، ذرا غور کریے گا آیت کریمہ کے ٹکڑے پر۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ، چوڑائی، عرض کے معنی چوڑائی، الف سے عرض کے معنی ہوتے ہیں زمین اور عین سے عرض کے معنی ہوتے ہیں چوڑائی۔ عین اور الف میں صرف فرق ہوا، کتنا زمین و آسمان کا فرق ہو گیا، معنی کیسا چینج ہوا؟ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی ہی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور بنایا ہی متقیوں کے لیے گیا ہے، کسی اور کے لیے نہیں، یہاں خاص کر دیا متقیوں کے لیے۔ تو متقیوں کی صفات کیا ہیں جن کی وجہ سے یہ ملنے والے ہیں؟ اگر ہم یہ آیت کریمہ اس کے تراجم کو سننے کے بعد ذرا غور کریں گے کہ ہمارے اندر وہ صفات ہیں یا نہیں ہیں، جو صفات اللہ رب العالمین نے متقیوں کے ذکر کیے ہیں، کیا ہم اس صفات میں اس کے کیٹیگری میں آ رہے ہیں یا نہیں؟ اگر آ رہے ہیں تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریے، اور اگر جو صفات رب نے بیان کی ہیں اس کے اندر ہم نہیں آ رہے ہیں، کچھ کمیاں ہیں، کچھ کوتاہیاں ہیں، تو اللہ سے توفیق مانگے اور اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کر کے اس کے بخشش، اس کی مغفرت اس سے طلب کیجیے، بخشش طلب کیجیے۔ اللہ نے گنایا ہے متقیوں کی صفات کو، کہا الذین ينفقون فی السراء، متقیوں کی صفات تو یہ ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے راستے میں بلا جھجک، کوئی سوچتے نہیں، کوئی جھجکتے نہیں۔ کب کب خرچ کرتے ہیں؟ فی السراء والضراء، خوشی کی بھی حالت میں خرچ کرتے ہیں،
تنگی کی بھی حالت میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقیوں کی صفات بیان کر رہا اللہ رب العالمین۔ الذین ينفقون فی السراء، متقیوں کی صفات تو یہ ہے کہ وہ خوشی کے عالم میں بھی خرچ کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے راستے میں، تنگی کے عالم میں بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، ایک صفت تو یہ بتائی گئی اللہ رب العالمین نے، اور دوسرا صفت یہ بیان کیا کہ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے لوگ ہیں، غصے پی جاتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے، انتقام نہیں لیتے، غصے پر کنٹرول کر جاتے ہیں، دبا لیتے ہیں، پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور ایک تیسری صفت بتائی اللہ رب العالمین نے، کہا لوگوں کو معاف بھی کرتے رہتے ہیں۔ جب غصے کو پیے گا انسان تبھی تو معاف کرے گا، ورنہ غصے کو باہر کر دے گا تو معاف کہاں سے کرے گا؟ جب غصہ پی جائے گا تبھی معاف کرے گا، اور اگر غصے کو نہیں پیا تو معاف بھی نہیں کر پائے گا۔ یہ دونوں قائم مقام ہیں۔ دوسرے، غصے کو پی جانا اور معاف کر دینا، یہ دونوں ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور آگے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور ایک چوتھی صفت اللہ رب العالمین نے کیا ذکر کیا؟ کہا اگر ان سے کوئی بے حیائی یا برائی کے کام سرزد ہو جاتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں گناہ کو لے کر کے، گناہ اتنا زیادہ کر جاتے ہیں کہ ظلم اپنے آپ پر کر بیٹھتے ہیں گناہ کو لے کر کے۔ گناہ کو بھی ظلم کہا گیا ہے، جیسے شرک کو بھی ظلم کہا اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ پر، ان الشرک لظلم عظیم، شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ ظلم عظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو او ظلموا انفسهم، یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں گناہ کو لے کر کے، ذکر اللہ، تو اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر اس کا سے ذکر کرنے لگتے ہیں، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے لگتے ہیں، فوراً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے گناہ کرنے کے بعد کہ ہاں اللہ رب العالمین ہے جو دیکھ رہا ہے، ہمیں پکڑ کرنے والا ہے۔ فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کو لے کر کے آتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے گناہوں کو لے کر کے استغفار طلب، بخشش طلب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ متقیوں کی صفات بیان کر رہا اللہ رب العالمین۔ ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کہا اللہ رب العالمین کے علاوہ کون ہے جو تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہے؟ اللہ ہی ہے تمہارے گناہوں کو بخشنے والا۔ آپ کروڑوں روپے دے کر کے کسی سے گناہ نہیں بخشوا سکتے ہیں، پوری کائنات کسی انسان کے ہاتھ میں دے دے اور کہہ دے ہمیں یہ گناہ معاف کر دو، میرے بھائی بندہ معاف نہیں کر سکتا ہے، اس کے اندر یہ اتھارٹی اور اجازت نہیں ہے، اس کو یہ اتھارٹی نہیں ہے، اس کے اندر یہ کمال نہیں ہے، اس کو یہ حیثیت نہیں ہے کہ بندہ بندے سے گناہ جا کر کے معاف کروا لے۔ کروڑوں روپے دے کر کے گناہ کیا ہے اس نے، جا کر کے بندے سے معاف کرائے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ کام صرف اللہ رب العالمین ہی کر سکتا ہے، اسی لیے کہا اللہ نے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، ہے کوئی اللہ رب العالمین کے علاوہ تمہارے گناہوں کو بخشش کرنے والا، معاف کرنے والا نہیں ہے میرے بھائی، نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، ان کی وہ ایک صفات اور آگے بیان کرتے ہوئے فرمایا، کہا کہ وہ اپنے گناہوں پر ڈٹتے نہیں ہیں، اپنے گناہوں پر مصر نہیں رہتے ہیں، ڈٹتے نہیں ہیں، گناہ کرنے کے بعد توبہ ضرور کر لیا کرتے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، ان سے کوئی بے حیائی قائم ہو جاتا ہے تو اڑے نہیں رہتے ہیں، جیسے بعض بے نمازی اپنی گناہوں پر مصر ہیں، اڑے ہوئے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، بتانے والے بتلا رہے ہیں، ڈرانے والے ڈرا رہے ہیں، پھر بھی وہ بے خوف گھوم رہے ہیں اللہ کی زمین پر، اس کی دھرتی پر، اور اپنی گناہوں پر مصر ہیں، اڑے ہوئے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین سے توفیق مانگنے نہیں آتے، اللہ رب العالمین سے گناہوں کو لے کر کے بخشش طلب نہیں کرنے آتے اللہ کے سامنے، وہ اڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ متقیوں کی صفات نہیں ہے، متقیوں کی صفات تو رب ذکر کر رہا ہے، کہہ رہا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اگر کوئی ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو ڈٹتے نہیں ہیں، فوری طور پر توبہ کرنے کے لیے آ جاتے اللہ رب العالمین سے، وہ جانتے ہیں
کیا جانتے ہیں؟ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، اللہ کہتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے رب کی طرف سے جزا ملنے والا ہے قیامت کے روز، اور بخشش اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنے والی ہے، انہیں بخش دیا جائے گا۔ یہ متقیوں کی صفات اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، کہا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے اور بدلہ بھی ہے اس کا۔ آگے فرمایا وجنات تجری من تحتها الانہار، اور وہ جنت ان کو ملنے والے ہیں جس جنتوں کے نیچے نہریں جاری ہیں، نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، اور یہ ہمیشہ ہمیش اسی میں رہنے والے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کا نعم البدل عطا کیا جائے گا۔ ونعم اجر العاملین، نیک کام کرنے والوں کے لیے ہی اتنا بڑا بدلہ اللہ رب العالمین دے رہا ہے۔ یہ اتنے بڑے آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے متقیوں کی صفات کو ذکر کیا۔ اب ذرا ہم آگے چلتے ہیں آپ کو لے کر کے۔ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے سب سے پہلے؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ کہتا ہے میرے بندے آگے بڑھ، دیر مت کر، تاخیر مت کر، اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرنے کے میں جلدی آ میرے پاس، میں معاف کرنے کے لیے، تجھے بخشنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اے میرے بندے، رات کی تاریکی میں تو نے گناہ کیا ہے، کوئی بات نہیں، پوری رات تو نے گناہ کیا ہے، میرے خلاف معصیت اور نافرمانی کی ہے، میری نافرمانی کی ہے، آ جا، دن کے اجالے میں بیٹھا ہوا ہوں تجھے معاف کرنے کے لیے، آ تو جا میرے بندے، تیرے آنے میں دیر ہو جائے گی، میرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہوگی، میرے بندے تیرے مانگنے میں دیر ہو جائے گی، میرے راضی میں ہونے میں دیر نہیں ہوگی، آ جا، اگر تو نے دن کے اجالے میں گناہ کیا ہے تو آ جا، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، آ جا، میں دن کے اجالے میں گناہ کرنے والے میرے بندے آ جا، میں تجھے رات کی تاریکی میں آ کر کے شرمندگی سے تو ہاتھ میرے سامنے پھیلا دے، تجھے میں رات کی تاریکی میں بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہے کوئی بندہ دنوں رات لگا ہوا ہے معاف کرنے کے لیے اللہ رب العالمین، لیکن کون ہے یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں، کون ہے اللہ رب العالمین سے اس طریقے سے بخشش طلب کرنے والے؟ کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہے، کوئی بے خوف گھوم رہا ہے، کسی کی عمریں ختم ہو گئی گناہ کرتے کرتے، کسی کی 40 سال گزر گئی، کسی کے 50 سال گزر گئے، کوئی 10 سال کے اور 15-20 سال کی عمر میں چل رہا ہے، لیکن کوئی نہیں اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرنے کے لیے آگے آ رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے میں تیار ہوں، میں تیار بیٹھا ہوں تجھے معاف کرنے کے لیے میرے بندے۔ اللہ کو کیا پڑی ہوئی اتنا زیادہ بندے کو معاف کرنے کے لیے؟ اس لیے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے کے لیے بالکل بےتاب ہے اپنے بندے کو، بندے کو بلا رہا ہے، بندے کو بلاتا ہے۔ کیسے بلاتا ہے معلوم؟ ہر رات 7ویں آسمان سے اپنی شان کے موافق جیسے اس کی شان ہے اتر کر کے آتا ہے آسمان دنیا پر، رات کی تنہائی میں، آخری وقت میں رات کے آتا ہے اور ہاتھ پھیلا کر کے کہتا ہے، خود بند اللہ رب العالمین اپنے بندے کے لیے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے رحمت کے بازو، اور کہتا ہے آ جا میرے بندے، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دن کے اجالے میں بھی وہی کام کرتا اللہ رب العالمین ہر روز، آ جا رات کی تاریکی میں مجھے منا لے۔ کتنا رحیم ہے وہ، کتنا کریم ہے میرا رب، معاف کرنے کے لیے تیار ہے، بندہ سامنے رونے کے لیے تیار نہیں، بندہ سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے تیار نہیں، بندہ اللہ کے سامنے تو نہیں جھکے گا لیکن اوروں کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے سامنے جو ماں کے پیٹ میں حفاظت کر رہا ہے بندے کی، اور با حفاظت و سلامتی کے ساتھ بندے کو بچے کی جنم دیتا ہے، دنیا میں آتا ہے، اللہ رب العالمین
ایسے باحفاظت اور سلامتی کے ساتھ ماں کے پیٹ میں بچے کو رکھتا ہے اور وہی بندہ آ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلا نہ کر کے اسی کے سامنے یہ ماتھا نہ جھکا کر کے مردوں کے سامنے جھکا رہا ہے، مردوں کے سامنے جھکا رہا ہے، مردوں سے اپنی فریادیں مانگ رہا ہے، مردوں سے اپنی فریاد رسی کر رہا ہے، اپنے حاجات و ضروریات کو لے کر کے، اور غیروں اور بندوں کے سامنے جا کر کے کھڑے ہو جا رہا ہے ہاتھ پھیلا کر کے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے میرے سامنے آ تو دیکھ، آ جا میرے سامنے، تجھے امر بنا دوں گا، آ جا میرے سامنے ہاتھ پھیلا دے، میں تجھے امر بنا دوں گا۔ تو میرے بھائی اللہ رب العالمین معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اسی لیے کہتا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، میرے بندے تیری وقت بہت کم ہے، جلدی کر، تیرے پاس وقت بہت کم ہے، آ جا جلدی کر، معافی میں دیر مت کر، تاخیر مت کر۔ آگے فرمایا وجنت عرضها السماوات والارض۔ اچھا معافی جب مانگ لیں گے ہم اور آپ تو ہوگا کیا، فائدہ کیا ملے گا؟ کہا وجنت عرضها السماوات والارض، وہ جنت تجھے ملنے والی میرے بندے جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے تم ایک کپڑے کو دوسرے کپڑے میں جوڑتے ہو، سلتے ہو، سلائی کرتے ہو، دوسرے کو تیسرے سے جوڑ دیتے ہو، ایسے جوڑتے جوڑتے کتنا لمبا ہو جاتا ہے، ایسے ہی ساتوں زمینوں کو، ساتوں آسمانوں کو ملا دیا جائے، پھر دیکھ لیجئے کتنا چوڑا ہو جائے گا، کتنی چوڑائی ہے جنت کی۔ اللہ کہتا ہے ساتوں زمینوں، ساتوں آسمان کو ملا لیں، اس کی چوڑائی جو جنت تمہیں ایک ادنا سے جنتی کو ملنے والی ہے، ادنا سے جنتی کو ملنے والی ہے، اتنا لمبا ایک جنتی کو ملے گا، اتنی چوڑی جنت ایک جنتی کو ملے گی ادنا سے جنتی کو۔ تو جو متقی ہیں، جو مومنین ہیں، جو رب تعالیٰ سے ہر دم رونے والے ہیں، گڑ گڑانے والے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والے ہیں، انہیں کیسے ملے گا جنت؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اسی لیے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کہا تھا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر۔ وہ جنت تمہیں ملنے والی ہے میرے بھائیوں کہ جس آنکھ نے کبھی تک آج تک دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، وہ جنت ملنے والی ہے، اس جنت کا تم اندازہ نہیں کر سکتے جس جنت کے بارے میں کسی کان نے آج تک سنا ہی نہیں ہے۔ وما خطر علی قلب بشر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہوئے کہتے ہیں جس دل نے آج تک کبھی محسوس اور کھٹک بھی نہیں کیا ہے ایسا جنت ملنے والا ہے۔ نہ آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کان نے سنا ہے، نہ دل نے محسوس کیا ہے، ایسی جنت ملنے والی ہے متقیوں کو۔ تو آپ محاسبہ کرتے جائیے، موازنہ کرتے جائیے اور دیکھتے جائیے کہ یہ صفات تو بیان کی جا رہی ہیں متقیوں کی، یا ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں کہ نہیں۔ اگر پائی جا رہی ہیں تو اللہ کا خیر منا، اللہ کا شکر ادا کیجیے، خیر منائیے ایمان کی۔ اگر نہیں پائی جا رہی ہیں تو اللہ سے توفیق مانگیے، اس سے بخشش طلب کیجیے میرے بھائی۔ ورنہ اتنی بڑی جنت جو زمین و آسمان کے برابر ہو، جس کی چوڑائی کا عالم یہ ہے تو لمبائی کا عالم کیا ہوگا؟ وہ اتنا بڑا بد نصیب ہوگا جو اتنا بڑا جنت ہونے کے باوجود بھی وہ ایک بالش جنت بھی نہ پائے۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ کتنا بڑا بد نصیب وہ شخص ہوگا جو اتنی بڑی جنت ہونے کے باوجود بھی وہ حاصل نہ کر سکے۔ آگے فرمایا متقیوں کی صفات کو ذکر کرتے ہوئے کون لوگ متقی ہیں۔ اب متقیوں کی پہلے تو بتایا کہ جنت ایسی ہے، جلدی کرو اس کو پانے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ آگے بیان کیا کہ جنتی متقین ایسے لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، کہا الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سے زیادہ اس کائنات کے اندر فقر و فاقے والا کوئی نہیں میرے بھائی، ہے کوئی؟ پھر بھی صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی سائل سوال کرنے والا آیا، مانگنے والا آیا، تو میرے نبی کی زبان پر کبھی لا کا جملہ نہیں آیا، ہوتا تو دے دیتے، نہیں ہوتا تو مانگ کر کے دیتے تھے۔ اللہ اکبر، کسی سے کہہ کر کے دلاتے تھے لیکن دیتے تھے۔ الذین ينفقون فی السراء، ہم میں سے کون غریب ہے جو خرچ نہیں کر سکتا اللہ رب العالمین کے راستے میں؟ جیب ڈھونڈتے ہیں، جیب دیکھتے ہیں کہ اس میں چھٹا کتنا چھوٹا ہے، نوٹ کتنا چھوٹا ہے۔ الذین ينفقون فی السراء، متقیوں کی صفات تو یہ ہے کہ خوشحالی میں بھی اللہ نے نوازا ہوا ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، خوشحال ہے اللہ نے خوشحال بنایا ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، اور تنگ دستی بھی ہے، تنگ دستی ہے، پریشان ہے، پھر بھی خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ متقیوں کی پہلی صفات ہے۔ وہ جھجک محسوس نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، اللہ کے گھر میں دینے سے، ذرا بھی ہچکچاتے نہیں ہیں، اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کرتے رہتے ہیں، دونوں حالت میں، خوشی اور تنگی دونوں میں۔ آگے فرمایا ایک دوسری صفات، کہا والکاظمین الغیظ، لوگوں کو معاف بھی کرتے رہتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ یہ متقیوں کی صفات ہے، یہ مومنوں کی صفات ہے، یہ اچھے لوگوں کی پہچان ہے، یہ اچھے اخلاق اور کردار والوں کی پہچان ہے جو لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ اگر غصے کو پینے والوں کو دیکھنا ہے تو چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ذرا کھنگالتے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام، اس آیت کریمہ کے ٹکڑے پر امام شافعی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ والفاقدین الغیظ، کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ متقی وہ ہے جس کے اندر غصہ آتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، متقی وہ ہے جس کے اندر غصہ آتا ہی نہیں۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ غصہ پینے سے کیا ملے گا، غصہ کنٹرول کرنے سے کیا ملے گا؟ بہت کچھ ہے۔ دیکھیے امام الانبیاء علیہ السلام نے کیا فرمایا، کہا من کظم غیظا وهو يقدر على انفاذه ملأ الله قلبه امنا وایمانا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصے کو پی گیا، غصے پر کنٹرول کر لیا، غصے کو دبا لیا، اللہ رب العالمین اس کو اس کے دل کے اندر نور ایمان سے اس کے دل کو بھر دے گا، نور ایمان سے اس کے دل کو منور کر دے گا اللہ رب العالمین جو غصے کو پی گیا۔ آگے فرمایا والعافین عن الناس، والعافین عن الناس، لوگوں کو بھی معاف بھی کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو معاف بھی کرتے رہتے ہیں۔ غصے کو پی جانا یہ کسی چھوٹے موٹے جگرے کا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑے جگرے والے کا کام ہے، غصے کو پی جانا، کنٹرول کر لینا۔ دیکھ لیجئے، ایک دیہاتی بدو قسم کا آدمی آیا، نبی پاک صلی اللہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہہ رہے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ٹھنڈی کا عالم ہے، ٹھنڈی کا زمانہ ہے، چادر اوڑے ہوئے بیٹھے ہوئے، ایک بدو دیہاتی قسم کا آدمی آیا اور آپ علیہ السلام کے پیچھے کھڑا ہو کر کے آپ کے چادر کو کھینچا، آپ کے گلے مبارک میں وہ چادر رگڑ گیا، زخمی ہو گیا۔ ایسا اونی چادر نہیں تھا پہلے، بہت کٹھن دور تھے، وہ رگڑ گیا۔ آپ علیہ السلام یوں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کون، کیسے آنا ہوا؟ کہا یہ 2 اونٹنیاں لے کر کے آیا ہوں، غلے سے بھر کے دے دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو مانگنے والا ہے اور مانگ بھی اس انداز سے رہا ہے، کتنے ڈائلاگ سے، کتنے غصے سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں تجھے ڈر نہیں لگا؟ کہا نہیں ڈرتا۔ کہا کیوں نہیں ڈرتے؟
کہا میں جانتا ہوں آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا کرتے ہیں، برائی سے نہیں دیا کرتے. ہمیں معلوم ہے کہ آپ برائی کرنے والوں کو برائی سے بدلہ نہیں بلکہ اچھائی سے دیا کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسکرا دیے. آپ مسکرائے یہ بات سن کر کے اور کہا اس کو 2 اونٹنیاں بھر کر کے غلہ دے دو، لے جائے. یہ ہے غصے پر کنٹرول. ہم اور آپ ہوتے تو مارتے، کیا نہیں کرتے کوئی پتہ نہیں. میرے بھائی غصے پی جانے والوں کو دیکھنا ہے تو چلیے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ذرا کھنگالتے ہیں، دیکھتے ہیں. صحابہ کرام کی زندگی بھری پڑی ہے، غصے کو پی جایا کرتے تھے. ایک بار تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو مار رہے تھے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، آگے دیکھا، کہا ان اللہ اقدر علیک منک ھذا الغلام. اے عبداللہ ابن مسعود، جتنا تم اس غلام پر قدرت رکھتے ہو اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر قدرت رکھتا ہے کہ تم اس طریقے سے کرے. فوراً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں ان سے معافی مانگتا ہوں اور میں نے انہیں آزاد بھی کر دیتا ہوں. یا رسول اللہ میں نے انہیں معاف بھی کر دیا، ان سے معافی بھی مانگ لی ہے اور انہیں آزاد بھی کر دیا. اللہ اکبر. یہ ہے صحابہ کرام کی زندگی. فوراً کنٹرول. کوئی 3-5 نہیں، کوئی چوچرا نہیں، کوئی تاخیر بھی نہیں. یہ تھے صحابہ کرام. اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لاجواب ہے. آپ کی زندگی تو بے مثال ہے. مکہ فتح ہو گیا، غصہ پینے والوں کو دیکھنا تو دیکھ لیجئے. مکہ فتح ہو گیا، سارے مشرکین پر لرزہ طاری ہے، ڈرے ہوئے ہیں، خوف کے مارے ڈرے ہوئے ہیں. صحابہ خوشی سے جھوم رہے ہیں اور کیا کریں، الیوم یوم الملحمہ، خوشی ہے صحابہ کرام میں. کہتے ہیں آج تو بلال حبشی کا بدلہ لیا جائے گا، آج تو صہیب رومی سلمان فارسی کا بدلہ لیا جائے گا، آج تو خبیب اور خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سلوک کیے گئے کا بدلہ لیا جائے گا، آج تو امیر حمزہ کا بدلہ لیا جائے گا، آج تو زنیرہ کے ٹکڑے کیے کا بدلہ لیا جائے گا، آج تو سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے کا بدلہ لیا جائے گا. یاد رکھیے الیوم یوم الملحمہ. صحابہ کرام کہہ رہے ہیں آج تو بدلے کا دن ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، آپ کے کان تک یہ آواز ٹکراتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میرے یارو، آج تو الیوم یوم المرحمہ، آج تو بدلے لینے کا دن نہیں بلکہ آج تو معاف کرنے کا دن ہے، آج تو رحم کرنے کا دن ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر جاتے ہیں، پھر واپس ملتزم کے اوپر چوکھٹ پر کھڑے خانہ کعبہ کے دروازے کو دونوں چوکھڑوں کو پکڑ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جانے والا ہے، آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جانے والا ہے. کسی کی زبان سے نکل گئی مشرکین میں سے، کہا یا رسول اللہ انت اخ کریم و ابن اخ کریم. اے اللہ کے رسول، اللہ کے پاک پیغمبر، آپ کے والد بھی بڑے عزت دار تھے اور آپ بھی بڑے عزت دار ہیں. کسی اور کی زبان سے نکلا، کہا انت اخ کریم و ابن اخ کریم. تو دوسرے کی زبان سے نکل گیا افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ. اللہ کے پاک پیغمبر آج وہ فیصلہ کیجئے جو آپ کی شان کے لائق ہے، وہ فیصلہ نہ کیجئے جو ہماری شان کے لائق ہے. ایک تیسرے کی زبان سے نکلی، کہا لقد آثرک اللہ، لقد آثرک اللہ علینا. اللہ کے رسول ہم لوگوں نے تو آپ کو رسوا کرنے کی کوشش کی لیکن ہم خود رسوا ہو گئے. اللہ کے رسول
ہم نے آپ کو بے عزت کرنے کی کوشش کی لیکن ہم تو خود بے عزت ہو گئے۔ اللہ کے رسول ہم نے آپ کو ہرانے کی کوشش کی لیکن ہم تو خود ہار گئے، آپ جیت گئے۔ اس زبان سے نکل رہے ہیں لوگوں کی بار بار۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، آج کے دن کوئی بدلہ نہیں ہے۔ یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جو صحابہ کو تکلیفیں دیے ہیں، مشرکین، منافقین، کفار، جو صحابیات کو تکلیفیں دیے ہیں، ان کی جان سے کھلواڑ کیے ہیں، ان کی عزت و ناموس سے کھلواڑ کیے ہیں، انہیں ستایا ہے، تکلیف دیا ہے، انہیں مارا ہے اور پیٹا ہے، اسلام کی خاطر پریشانیاں اٹھائی ہیں ان لوگوں نے، جانیں بھی دے دی ہیں نبی کی قدموں میں، لیکن یاد کر لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بدلے کی بات نہیں کرتے ہیں، سیدھا کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے آج تم سب کو معاف کر دیا۔ یہ ہیں غصے پر کنٹرول کرنے والے سب سے زیادہ اس کائنات کی شخصیت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اور کوئی نہیں اس سے زیادہ۔ میرے بھائیوں، والکاظمین الغیظ، آگے فرمایا والعافین عن الناس، اسی میں معافی بھی آ گئی، والکاظمین الغیظ کے ساتھ ساتھ والعافین عن الناس۔ ایک تو نبی نے کنٹرول کیا اپنے آپ میں غصے کو، دوسرے معاف بھی کر دیا، لوگوں کو، جاؤ کوئی بدلے کی بات نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہیں، ایسا بنیے میرے بھائی۔ متقیوں کی صفات یہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، اور آگے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اگر تم یہ سارے کام کر لے رہے ہو تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ جو اتنے سارے کام کیے نا، یہ احسان کر رہے ہیں آپ، غصے پی گئے، مارے نہیں، دھمکائے نہیں، بدلہ نہیں لیے، اتنے سارے کام کر گئے، آپ کی وہ اندر صفات پیدا ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے یہ سارے کام کرنے والوں کو میں پسند کرتا ہوں۔ گناہ کرنے والوں کو نہیں کہا، بے نمازی کو نہیں کہا میں پسند کرتا ہوں، سود خور کو نہیں کہا میں پسند کرتا ہوں، چوری چمری کرنے والے کو، ڈاکہ زنی کرنے والے کو، شرک کرنے والے کو، بدعت کرنے والے کو، دوسرے کے سامنے جا کر کے ہاتھیں پھیلا کر کے اپنی جبینی نیاز کو رگڑتے ہوئے اللہ اسے مغفرت اور اسے جو ہے اپنے حاجات و ضروریات کی طلب کرنے والے کو نہیں کہا کہ میں پسند کرتا ہوں، بلکہ کہا جو یہ صفات جس کے اندر پائی جائے میں اسے پسند کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یاد کر لیجئے، وقت ختم ہو گیا ہے، میں جلدی 7 باتیں، اب آپ نے ابھی تک قرآن، اس کے تراجم، اس کی تفسیر کو سنے، اب میں تھوڑی سی حدیث کی پیش نظر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریفہ سے ان آیتوں کی تفسیر کریں گے، حدیث کو لے کر کے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ذکر کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہا نبی کی حدیث کی روشنی میں سنیے کیا فرمایا آپ نے، کہا بادروا بالاعمال 7، 7 چیزوں میں جلدی کرو، 7 چیزوں میں تاخیر نہ کرو، جلدی کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1، کہا هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کس چیز کا انتظار ہے، کس بات کا انتظار ہے؟ اگر اللہ رب العالمین نے مال و دولت دے رکھی ہے تو جلدی خرچ کرو اللہ رب العالمین کے راستے میں، اس کے راستے میں جلدی خرچ کرو، تاخیر نہ کرو۔ اگر اللہ نے مال و دولت دے رکھی ہے تو اس مال و دولت کی فراوانی کہیں تمہیں تباہ و برباد نہ کر دے، وہ مال و دولت کی فراوانی کہیں تمہیں دین سے سرکش نہ بنا دے، تمہیں دین سے بیزار نہ کر دے، تمہیں شریعت کو تمہیں نہ بھلا دے، تمہیں دین بھی نہ بھلا دے، تمہیں نبی کو نہ بھلا دے۔ اور واقعی ایسا ہی ہے، مال و دولت کی فراوانی جن کے پاس ہیں وہ سب کو بھولے ہوئے ہیں، شریعت بھی بھلا بیٹھے، نبی کو بھلا بیٹھے، نبی کے تمام صحابہ کو، ان کی زندگی کو بھلا بیٹھے، جنت اور جہنم سے بے خوف بیٹھے ہیں، اللہ سے کوئی خوف نہیں ہے، سب بھلا بیٹھے ہیں۔ یہ سرکشی اور طغیانی ہے اللہ رب العالمین کے سامنے، یاد کر لیجئے۔ آگے فرمایا دوسری بات، گنتے رہیے گا انگلیوں پر، آگے فرمایا دوسری چیز کہا او غنى متغیہ، لوگوں اس مالداری سے پہلے تم اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے لگ جاؤ، عمل کرنے لگ جاؤ، کہیں یہ مالداری تمہیں سرکش نہ بنا دے، کہیں یہ مالداری تمہیں سرکش نہ بنا دے۔
تمہیں اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے سے دور نہ کر دے، اس مال و دولت کو پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، پاک کر لو۔ او غنم متغیہ، کہیں یہ مالداری، یہ پیسہ، یہ روپیہ، یہ دولت، یہ پراپرٹیز تمہیں باغی نہ بنا دے، سرکش نہ بنا دے اللہ رب العالمین کے سامنے۔ اور تیسری چیز کہا او مرضم مفسدہ، او مرضم مفسدہ۔ میرے بھائیوں، صحت کو غنیمت جانو، یہ جو جوانی کا عمر ملا ہوا ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، یہ نعمت پھر بار بار نہیں ملا کرتی، پھر دوبارہ آئے گی نہیں، یاد کر لیجئے۔ اس صحت کو غنیمت جانو، عمل کرنے لگ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ او مرضم مفسدہ، ایسی بیماری آ جائے جو تمہیں تباہ و برباد کر دے، تمہیں عمل کرنے سے روک دے۔ اگر تم عمل کرنا بھی چاہو تو عمل کرنے نہ دے۔ ظاہر بات ہے جب آدمی صحت و تندرستی کی عالم میں رہتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے، پہاڑ بھی سے بھی ٹکرا سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا جوانی کی عالم میں، سب کچھ تو کیا ہے صحابہ کرام نے جوانی کے عالم میں۔ اور بڑھاپا جب آ جاتا ہے تو ہاتھ کانپنے لگتا ہے، وضو بنا رہے ہیں ہاتھ کانپ رہا ہے، پانی اٹھائے ہوئے ہیں روٹی کھا رہے ہیں ہاتھ کانپ رہا ہے، منہ میں صحیح سے جا نہیں رہا ہے، پیشاب ٹپک رہا ہے، چل نہیں پا رہے ہیں، دنیا کی بیماری ان کو لگ گئی ہے، ہاتھ کام نہیں کر رہا، پیر کام نہیں کر رہا، آنکھیں کام نہیں کر رہی، بدن کام نہیں کر رہا، جسم کا کوئی اعضا نہیں کام کر رہا ہے، دماغ نہیں کام کر رہا ہے۔ تو میرے بھائی، صحت کو غنیمت جانو، صحت کی عالم میں سب کچھ عمل کرنے لگ جاؤ، نیک عمل، کہیں ایسی بیماری نہ جائے کہ تمہیں کمزور بنا دے، تم عمل کرنا چاہو تو عمل نہ کر سکو۔ جوانی کی عالم میں جو بندہ عبادت کرتا ہے اللہ رب العالمین جب اس کو بیمار کر دیتا ہے، یاد رکھیے اللہ کہتا ہے فرشتوں بیماری میں نے لائی ہے، کمزوری میں نے لائی ہے، یہ بندہ جوانی کی عالم میں بھی عبادت سے غافل نہیں رہا ہے، یہ نہ بھی کرے تب بھی لکھتے جاؤ، اللہ اکبر، نہ بھی کرے تب بھی لکھتے جاؤ۔ اور بڑھاپے میں تو کوئی نہیں کہا کہ لکھتے جاؤ، یاد کر لیجئے ابھی وقت ہے، آ جائیے اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو جائیے، توبہ کر لیجئے اللہ سے، اللہ کے باغی مت بنیے، اللہ کے سامنے آنکھ مت دکھائیے، توبہ کر لیجئے جلد ہی۔ اور آگے فرمایا او حرمن مفندا، لوگ کہتے ہیں ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو کریں گے عبادت، لوگ کہتے ہیں ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو بیٹھ جائیں گے تسبیح لے کر کے مسجد کے کونے میں کر لیں گے عبادت۔ پہلی بات تجھے کوئی گارنٹی نہیں کہ تو زندہ رہے گا، کوئی گارنٹی نہیں تو بڑھاپے تک زندہ رہے گا۔ آج ہم نے اپنی اور صاحب آپ سب نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک بچہ بھی مر رہا ہے، بچپنے کی عالم بھی موت ہو رہی ہے، ایک 10 سال کا بھی جوان مر رہا ہے، 20 سال کا نوجوان بھی مر رہا ہے، اور اپنے بڑھاپے کو نہیں پہنچا ہے وہ بھی مر رہا ہے۔ بہت کم لوگوں کو بڑھاپا نصیب ہوتا ہے۔ یاد کر لیجیے اگر مل گئی لمبی عمر 60 سال 50 سال کی زندگی تو یہ نعمت ہے، اور جتنی زندگی ملی اتنا ہی اس سے کہیں زیادہ پوچھ تاچھ کیا جائے گا اللہ رب العالمین کے یہاں کہ کیا تو نے کیا ہے، منہ کہاں کہاں مارا ہے، کہاں کہاں ہاتھا پیرا مارا تو نے، چل سوال کا جواب دے۔ آگے فرمایا او موتم مجہزہ، یا یہ سب نہ ہو جو گنائے گئے ہیں، موت ہی آ جائے اچانک، کچھ نہ کر سکو گے، کچھ نہیں کر پاؤ گے، موت ہی آ جائے تمہیں پکڑ لے آ کر کے، تم نیک اعمال اور توبہ کرنے سے قاصر رہے، چلے گئے اللہ رب العالمین کے پاس۔ تو یاد رکھیے میرے بھائی، جوانی میں توبہ کرو، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شوت پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ تو انبیاء کا شیوا ہے، بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی نیک بن جاتا ہے۔ ایک اندھا کہے کہ میں غیر محرم کو نہیں دیکھتا، میں فلمیں نہیں دیکھتا، میں گندی چیزیں نہیں دیکھتا، میں گندے کام نہیں کرتا، ارے کون سا کمال ہے بھائی؟ ایک بینا، ایک اچھا خاصا انسان آنکھ والا یہ کہے کہ میں گندی چیزیں نہیں دیکھتا ہوں، تو یہ اس میں کمال ہے۔ یہ بوڑھا آدمی کہے
کہ میں غلط کام نہیں کرتا، میں غلط چیزیں نہیں دیکھتا، تو کون سی کمال ہے؟ جوانی میں تو کر کے آ گئے، جوانی میں تو خوب موج مارے نا، بڑھاپا اب آ گئے، اب کچھ کر ہی نہیں پاؤ گے تو پھر کیا؟ اب کچھ کر ہی نہیں سکتے تو پھر رہ کیا گیا ہے؟ تو یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ جوانی میں اللہ رب العالمین کے سامنے آؤ، اس کو کنٹرول کرو، یوسف جیسا بن جاؤ گے انشاءاللہ، یوسف جیسے بن جاؤ گے اگر آپ نے سچے دل سے توبہ کر لیا، ابراہیم جیسے بن جاؤ گے اگر آپ نے سچی توبہ کر لیا۔ تو صحابہ کرام کی زندگی کھال کر کے دیکھیے، جوانی میں سب کچھ کیا ہے انہوں نے، سارے نیک کام اپنی جوانی ہی میں کیا ہے، اور جوانی ہی میں رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی قدموں میں جان بھی دے ڈالی ہے میرے بھائیوں۔ اور آگے فرمایا اب الدجال فشر غائب، یا یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دجال ہی آ جائے، جلدی کرو نیکیوں میں، تاخیر مت کرو، تاخیر مت کرو، کہیں دجال نہ آ جائے۔ اور حشر غائب کا ایک اور معنی کرتا ہوں، موبائل غائب شر ہے، بہت بری چیز ہے، اس کے استعمال کرنے والے برے ہیں، یہ تو ایک نعمت ہے۔ آج پہلے لوگ برائیاں کرتے تھے، چھپ کر کے کرتے تھے، آج عام ہو گئی ہیں، سب کے جیبوں میں موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہے، اب کھلے عام کر رہے ہیں۔ فشر غائب او ينتظر به، یہ غائب شر ہے جو موبائل اور ٹی وی وغیرہ میں دیکھ دیکھ کر کے اپنی عاقبت کو خراب کر لے رہے ہیں۔ یہ یاد کر لیجئے، توبہ کر لیجئے، اللہ رب العالمین کے سامنے آ جائیے اور اس سے بخشش طلب کر لیجئے۔ اور آخری بات اب الساعہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت آ جائے، جلدی کرو، قیامت نہ آ جائے اور تمہارا سارا قصہ ہی ختم کر جائے۔ سوچتے رہو کل کریں گے، پرسوں کریں گے، نرسوں کریں گے نیک عمل، پرسوں خرچ کریں گے، نرسوں خرچ کریں گے، 6 مہینے بعد خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں، اور عبادت کرنا شروع کریں گے جب بوڑھے ہو جائیں گے داڑھی رکھ کر کے۔ نعوذ باللہ، یہ ہماری اور آپ کی بہت جو غلط سوچیں ہیں، وہ 7 چیزوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے جو ہمارے فکر میں ہیں، جو ہماری غلط سوچ ہے، ان چیزوں کو ہٹا کر کے پہلے تاخیر نہ کر کے پہلے لا کر کے ذکر کر دیا ہے کہ ان تمام 7 چیزوں میں جلدی کرو، تاخیر نہ کرو میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو نیکیوں میں جلدی کرنے کی توفیق نصیب